بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پولینڈ کے ایک چھوٹے سے قصبے میں ایک غریب لڑکی رہتی تھی۔ اس کا نام مانیا سکلوڈووسکا تھا۔ وہ ٹیوشن پڑھا کر گزر بسر کرتی۔ 19 برس کی عمر میں وہ ایک امیر خاندان کی 10 سال کی بچی کو پڑھاتی تھی۔ بچی کا بڑا بھائی اس میں دلچسپی لینے لگا۔ وہ بھی اس کی طرف مائل ہو گئی۔ چنانچہ دونوں نے شادی کرنے کا فیصلہ کیا، لیکن جب لڑکے کی ماں کو پتہ چلا تو اس نے آسمان سر پر اٹھا لیا۔ اس نے مانیا کو کان سے پکڑا اور پورچ میں لا کھڑا کیا۔ اس نے آواز دے کر سارے نوکر جمع کر لیے اور چلا کر کہا، دیکھو، یہ لڑکی جس کے پاس پہننے کے لیے صرف ایک فراق ہے، جس کے جوتوں کے تلووں میں سوراخ ہے اور جسے 24 گھنٹوں میں ایک بار کھانا نصیب ہوتا ہے، اور وہ بھی ہمارے گھر سے۔ یہ لڑکی میرے بیٹے کی بیوی بننا چاہتی ہے۔ یہ میری بہو کہلانے کی خواہش پال رہی ہے۔ تمام نوکروں نے کہا لگایا اور خاتون دروازہ بند کر کے اندر چلی گئی۔ مانیا کو یوں محسوس ہوا جیسے کسی نے اس کے اوپر تیزاب کی بالٹی الٹ دی ہو۔ وہ توہین کے شدید احساس میں گرفتار ہو گئی اور اس نے اسی پورچ میں کھڑے کھڑے فیصلہ کیا، وہ زندگی میں اتنی عزت، اتنی شہرت کمائے گی کہ پورا پولینڈ اس کے نام میں سے پہچانا جائے گا۔ یہ سن 1991 تھا۔ وہ پولینڈ سے پیرس آئی۔ اس نے یونیورسٹی میں داخلہ لیا اور فزکس پڑھنا شروع کر دی۔ وہ دن میں 20 گھنٹے پڑھتی تھی۔ اس کے پاس پیسہ دھیلا تھا نہیں۔ جو کچھ جمع پونجی تھی وہ اسی میں گزر بسر کرتی تھی۔ وہ روز صرف 1 شلنگ خرچ کرتی تھی۔ اس کے کمرے میں بجلی، گیس اور کوئلوں کی انگیٹھی تک نہیں تھی۔ وہ برفیلے موسموں کی راتیں کپ کپ آ کر گزارتی تھی۔ جب سردی برداشت سے باہر ہو جاتی تھی تو اپنے سارے کپڑے نکالتی تھی، آدھے بستر پر بچھاتی تھی اور آدھے اوپر اوڑھ کر لیٹ جاتی تھی۔ پھر بھی گزارا نہ ہوتا تو وہ اپنی ساری کتابیں، حتیٰ کہ اپنی کرسی تک اپنے اوپر گرا لیتی تھی۔ پورے 5 برس اس نے ڈبل روٹی کے سوکھے ٹکڑوں اور مکھن کے سوا کچھ نہ کھایا۔ نکاہت کا یہ عالم ہوتا تھا۔ وہ بستر پر بیٹھے بیٹھے بے ہوش ہو جاتی تھی، لیکن جب ہوش آتا تھا تو وہ اپنی بے ہوشی کو نیند قرار دے کر خود کو تسلی دے لیتی تھی۔ وہ ایک روز کلاس میں بے ہوش ہو گئی۔ ڈاکٹر نے اس کا معائنہ کرنے کے بعد کہا، آپ کو دوا کی بجائے دودھ کے ایک گلاس کی ضرورت ہے۔ اس نے یونیورسٹی ہی میں پیئر کیوری نام کے ایک سائنسدان سے شادی کر لی تھی۔ وہ سائنسدان بھی اسی کی طرح مفلوق الحال تھا۔ شادی کے وقت دونوں کا کل اثاثہ 2 سائیکل تھے۔ وہ غربت کے اسی عالم کے دوران پی ایچ ڈی تک پہنچ گئی۔ مانیا نے پی ایچ ڈی کے لیے بڑا دلچسپ موضوع چنا تھا۔ اس نے فیصلہ کیا وہ دنیا کو بتائے گی یورینیم سے روشنی کیوں نکلتی ہے۔ یہ ایک مشکل بلکہ ناممکن کام تھا، لیکن وہ اس پر جت گئی۔ تجربات کے دوران ایک ایسا عنصر دریافت کر لیا جو یورینیم کے مقابلے میں 20 لاکھ گنا روشنی پیدا کرتا ہے، اور اس کی شعاعیں لکڑی، پتھر، تانبے اور لوہے غرض دنیا کی ہر چیز سے گزر جاتی ہیں۔ اس نے اس کا نام ریڈیم رکھا۔ یہ سائنس میں ایک بہت بڑا دھماکہ تھا۔ لوگوں نے ریڈیم کا ثبوت مانگا۔ مانیا اور پائری نے ایک خستہ حال احاطہ لیا جس کی چھت سلامت تھی اور نہ ہی فرش، اور وہ 4 برس تک اس احاطے میں لوہا پگھلاتے رہے۔ انہوں نے تنہا 8 ٹن لوہا پگھلایا اور اس میں سے مٹر کے دانے کے برابر ریڈیم حاصل کی۔ یہ 4 سال ان لوگوں نے، گرمیاں ہوں یا سردیاں، اپنے اپنے جسموں پر جھیلیں۔ بھٹی کے زہریلے دھوئیں نے مانیا کے پھیپھڑوں میں سوراخ کر دیے، لیکن وہ کام میں جٹی رہی۔ اس نے ہار نہ مانی، یہاں تک کہ پوری سائنس اس کے قدموں میں جھک گئی۔ یہ ریڈیم کینسر کے لاکھوں کروڑوں مریضوں کے لیے زندگی کا پیغام لے کر آئی۔ ہم آج جسے شعاعوں کا علاج کہتے ہیں، یہ مانیا ہی کی ایجاد تھی۔ اور وہ لڑکی 4 سال تک لوہا نہ پگھلاتی تو آج کینسر کے تمام مریض مر جاتے۔ یہ لڑکی دنیا کی واحد سائنسدان تھی جسے زندگی میں 2 بار نوبل پرائز ملا، جس کی زندگی پر 30 فلمیں اور سینکڑوں کتابیں لکھی گئیں، اور جس کی وجہ سے آج سائنس کے طالب علم پولینڈ کا نام آنے پر سر سے ٹوپی اتار دیتے ہیں۔ جب دنیا نے مادام کیوری کو اس ایجاد کے بدلے اربوں ڈالر کی پیش کی تو اس نے پتہ ہے کیا کہا؟ اس نے کہا،
میں یہ دریافت صرف اس کمپنی کو دوں گی جو پولینڈ کی ایک بوڑھی عورت کا مفت علاج کرے گی۔ جی ہاں، وہ امیر پولش عورت جس نے کبھی کیوری کو کان سے پکڑ کر باہر نکال دیا تھا۔ وہ اس وقت کینسر کے مرض میں مبتلا ہو چکی تھی اور وہ اس وقت بستر مرگ پر پڑی تھی۔ بس ظرف بڑا رکھنے کی بات ہے، مال و دولت ہونا ضروری نہیں۔ اس لڑکی نے اتنا سہنے کے بعد بھی اس عورت کے ساتھ حسن سلوک کر کے انسانیت کو بہت بڑا سبق دیا۔ اگر پسند آ گئی ہو